ماشاءاللہ ابھی حج کر کے آئے ہیں اور آتے ہی آج ہمارے پروگرام میں ہیں. تو قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, میرے سامنے ہیں, آپ کے بھی سامنے ہیں, کالز بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فضا, بہت شکریہ. ماشاءاللہ ویسی نورانی چہرہ ہے اور نور لے کر آ گئے. جو کرم ہے اللہ کا کرم ہے, ماشاءاللہ عاجز سے بندے ہیں. جو خیر آپ اللہ نے کی طرف سے. پاکستان کے لیے دعا کی, دل سے دعائیں پاکستان کے لیے. دیکھیں میرا ماننا ہے دعا فضا وہ ہے جو خود بخود نکلے, زور نہ لگانا پڑے. تو پاکستان کے لیے تو ہر دم دعا ہے نا, اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ شاد آباد, اور سب کے لیے دعائیں. ایک بڑا جو کمال کا ایکسپیرینس تھا نا جی, اس سے پہلے میں بہت سے عمرے کر چکا ہوں, اور ہر دفعہ عمرے پہ جاتے ہی کیونکہ یہ الفاظ بتائے جاتے ہیں, منسوب کیے جاتے ہیں, حدیث ہے کہ آپ کی نگاہ خانہ کعبہ پہ پڑی ہے تو جو دعا ہے پہلی آپ وہ مانگیے. اچھا اس دفعہ ایک مختلف تھا ایکسپیرینس میرا. جب میں نے پہلی بار کعبہ دیکھا تو دعا نہیں نکلی, شکر نکلا. ہاں, دل سے اللہ کا شکر, یا باری تعالیٰ اتنا کچھ تو نے بن مانگے بھی تو دیے ہے نا, تو شکر کے جذبات ہیں. تیری مہربانی کہ تو نے اپنے در کا سوال ہی رکھا, تو نے بلا لیا. تیری مہربانی صحت میں آ گئے, اچھی صحت میں, اچھے وقت میں آ گئے. لوگ بڑھاپے میں آتے ہیں, تو نے شعور دیا کہ ہم نے آنا ہے تیرے پاس, تو نے اپنے دربار بلا لیا. تو شکر کے الفاظ تھے. اور دوسرا جو ایک نیا ایکسپیرینس تھا, یہ مطلب میرا خیال ہے کہ میں اسے اسپرچول ایکسپیرینس کہوں گا, کہ جن سے گلے شکوے بھی تھے نا, ان کے لیے دعا نکلی, دل سے دعا نکلی کہ یا باری تعالیٰ اگر میرے ہاتھ میں نصیب لکھنا آ گیا تو جو اچھے سے اچھا نصیب لکھا جا سکتا ہے نا, تو ان کا اچھے سے اچھا لکھ دے دو. جن سے گلا ہے, جن سے شکوہ, کوئی گلا نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں. عموماً ہم معاف کرتے ہیں نا, ایک لیول ہے, اس سے نیکسٹ لیول یہ اللہ ہی کرواتا ہے کہ یا باری تعالیٰ خیر کر دے. تو سر یہ بھی تو کامیاب لوگوں کی نشانی ہے. دیکھیں میں نا آج دعا کرنا کسی کے لیے, یہ 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا فضا آج کی گفتگو کو. وقت تھوڑا سا ہے اور میں چاہوں گا جلدی سے 2 حصوں میں تقسیم کروں. ایک حصہ ہم پکڑ لیں, ایک کو تھوڑی دیر کے لیے پارک کر دیں گے, نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھ لیں. کامیابی دنیا میں کیونکہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اس کی, ریلیٹیو ٹرم ہے. یعنی ہم جو سن رہے ہیں ہر ایک کے لیے کامیابی کی ایک تعریف ہے. جو سامنے مقصد ہے اس کی اچیومنٹ کا نام کامیابی ہے. وہ اچیو ہو جائے گا, پھر کچھ نئے مقاصد آ جائیں گے, نئے گولز آ جائیں گے زندگی کی مختلف سچویشنز میں. جو پڑھ رہا ہے اس کے لیے پڑھائی میں کامیابی ہے, جو پڑھ چکا ہے اس کے لیے نوکری کامیابی ہے, کسی کا کام نہیں چل رہا, کاروبار نہیں چل رہا, وہ چاہ رہا ہے میری یہ کامیابی ہے. ایک چینل پہ بندہ نظر آ رہا ہے, کہہ رہا ہے ٹاپ کے چینل پہ نظر آؤں, یہ کامیابی ہے. ارب روپیہ کما لیا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے رو رو کہ 1 ارب اور آ جائے, کامیابی ہے. شادی نہیں ہو رہی جی, شادی ایک کامیابی ہے. پسند کی شادی ایک کامیابی ہے. پھر اس کے بعد شادی ہو گئی, بچے نہیں ہو رہے, یہ بھی ایک کامیابی ہے. تو کامیابی کی جو ٹرم ہے نا, یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. لیکن ہم جو اوور آل دنیا میں جو اللہ کا ایک کرم اور فضل ہے وہ معاشی خوشحالی, فائنینشیل فریڈم کہہ لیجئے. اللہ جن کو معاشی طور پہ مستحکم کرتا ہے یا اس قابل کرتا ہے. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مجھے بڑی پسند ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے نا نیچے والے ہاتھ سے بہتر اوپر والا ہاتھ. تو اوپر والا ہاتھ بننے کے لیے کچھ ہونا بھی تو چاہیے نا. اگر پاس میں ہے ہی کچھ نہیں تو آپ نیچے والے ہاتھ کو کیا دیں گے. تو آپ نیچے والے ہاتھ سے سفر طے کر کے اوپر والا ہاتھ بن گئے. تو یہ سادہ سی ڈیفینیشن بن گئی. علم ہے, علم بانٹ رہے ہیں, پیسہ ہے, پیسہ بانٹ رہے ہیں, آسانی آسانی بانٹ رہے ہیں, روٹی اللہ نے دے دی ہے تقسیم کر رہے ہیں, وزڈم ہے اللہ وزڈم, عزت اللہ نے آپ کو دی, دوسروں کو عزت دے رہے ہیں. جو آپ کے پاس ہے آپ دوسروں کو دے رہے ہیں. دینے والا دراصل میرا خیال ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان ہے. 2 حصوں میں جو تقسیم کرتے ہیں, 2 ٹرمز ہیں. ایک ہے پیتھوس, اٹس اباؤٹ دی پاتھ, پیتھوس آف سکسیس, اور ایک ہے ایتھوز, ایتھکس سے نکلا. ایک ہیں وہ سکلز, وہ رستے, وہ لاجک جس سے کامیابیاں ملتی ہیں, اور ایک وہ اخلاقیات ہے جس سے کامیابی ملتی ہے. اچھا اب جب ہماری ایتھوس کی بات ہوتی ہے نا, میں ایتھوس کی طرف جانا چاہوں گا. یہ جو پیتھوس کی بات ہے اس میں گول سیٹنگ ہونی چاہیے, پلاننگ ہونی چاہیے, اسٹریٹجی بنانی آنی چاہیے, آپ کو اپنا کام آنا چاہیے, آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے, آپ اپنے شعبے میں یونیک ہوں, آپ کسی نیش میں ٹاپ پہ پہنچ جائیں. یہ ساری سکلز کی باتیں. میں ایتھوس پہ بات اس لیے کرنا چاہوں گا کہ ایتھوس پہ بڑی کنفیوژن ہے. ہم بڑے بڑے ایماندار لوگ دیکھتے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب نہیں ہے. بندہ کہتا ہے یار حاجی نمازی نیک بندہ ہے اور دھیلا نہیں ہے پلے, تو پھر ایتھوس کہاں گئے؟ یعنی ایتھکس کے باوجود کامیاب کیوں نہیں ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی نیک ہیں, اگر آپ کی زندگی میں آبجیکٹو ہی نہیں ہے اور پھر اس آبجیکٹو کو سامنے رکھ کے کوشش ہی نہیں ہے, ایفرٹ ہی نہیں ہے, تو رزلٹ تو نہیں آئے گا.
کامیابی صرف نیک ہونے کے ساتھ نہیں ہے, صرف کنڈیشن نہیں کی جا سکتی. اس کی مثال ایک اور ہے, نیک ہے تو یہ کامیاب ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں جو کائنات کا سارا نظام ہے نا, 7.5 ارب کی آبادی ہے, رب سب کا رب ہے. اس نے جو قانون بنائے سب کے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گریوٹی جو ہے میرے پہ لگتی ہے اور دوسرے پہ نہیں لگتی. آکسیجن جو ہے وہ مسلمانوں کو ملے گی اور نان مسلم, سب کا رب ہے, سب کے لیے یہ کائنات ہے, سب کے لیے قوانین یکساں ہیں. جو ان کو سمجھتا ہے وہ استعمال کر لیتا ہے, وہ اچیو کر جاتا ہے بلا تفریق. اس کا مذہب کیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے عقائد کیا ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا رنگ نسل کیا ہے. وہ رولز کو جو فالو کرے گا, گریوٹی کے پرنسپل کو جس نے فالو کیا ڈیم بنا لیا, گریوٹی کے پرنسپلز کو جس نے فالو کیا اس نے انوینشن کر دی, جس نے نہیں سمجھا چھت پہ چڑھ کے چھلانگ لگائی بسم اللہ پڑھ کے, تو کیا گیا, ٹانگیں ٹوٹ گئی. سو آپ وہ قوانین قدرت جو ہیں ان کو سمجھ کے, ان کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا دیکھیں ایتھوز میں, پھر میں ایتھوز کی بات کروں گا, ایتھوز میں پرنسپل ہے. اچھا, اس کا یہ ایتھوز کا جو پرنسپل ہے اس کو الیبریٹ کرتے ہیں ایک بریک کے بعد چھوٹی سی, ٹھیک ہے؟ اوکے, ہمارے ساتھ قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں. ہم کامیابی کے اوپر بات کر رہے ہیں, کون سی ایسے سکلز آپ کے اندر ہونے چاہیے, کون سی ایسی ٹیکنیک ہونی چاہیے کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے, جو نیچے سے اوپر والا ہاتھ بننا ہے, آپ نے جیسے ابھی بتایا انہوں نے, تو وہ کیسے بننا ہے, ہم بریک کے بعد. اچھا جی, ہمارے ساتھ قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں. ہم کامیابی کو کس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں, آپ کے سامنے اس پہلو پہ ذرا ہم یہاں پہ نظر ثانی کروا رہے تھے. قاسم صاحب, آپ وہ بتا رہے تھے کہ ایک لاجک کوئی دو تھی نا جی چیزیں. ایک تو رستے تھے, کامیابی کا رستہ کیا ہے, پاتھوز کے ہیں, پاتھ سے نکلا. ایتھوز ہیں جی, ایتھکس کے ہیں, مورلز کے ہیں. ٹھیک, میرا یہ کہنا ہے کہ آپ دنیا کے پارسا ترین انسان ہیں, اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے اور مقصد کی کلیرٹی نہیں ہے اور اس کے مطابق ایکشن نہیں ہے, آپ کسی منزل پہ نہیں پہنچیں گے. دوسری بات یہ دیکھیں, بڑی دنیا نا اپنے آپ کو تسلی تشفی دیتی ہے, وہ رستہ لیتی ہے شمال کا, شمال پہ چلتے چلتے دعائیں مانگتی ہے اللہ جنوب آ جائے. تو شمال پہ چل کے جنوب نہیں آتا. جو قوانین قدرت ہیں اس میں کاز اینڈ افیکٹ میں ہر چیز, افیکٹ کا پیچھے کاز ہے, علت معلول کا قانون چل رہا ہے. تو آپ نے کچھ بھی اچیو کرنا ہے اس کے پیچھے آپ کا موٹیو کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے. اب ایتھوز میں نا, ایتھوز جو میں نے کہا جی کنفیوژن ہو جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں جی اچھا خاصا نیک بندہ ہے لیکن دیکھیں کامیاب نہیں ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ کامیابی کے یہ دونوں حصوں کو ملایا جائے تو کامیابی ہے. یعنی جو رستے ہیں اس میں آپ کی گولز کی کلیئرٹی, آپ کی پلاننگ, آپ کی اسٹریٹجی, آپ کی محنت, آپ کا انیشیٹو لینا, آپ کا رسک ٹیکر ہونا, آپ کا مارکیٹ کے ٹرینڈز کو دیکھنا, یہ سارے رستے ہیں, لاجک ہیں سارے. ایتھکس میں آ جاتا ہے وعدہ پورا کرتے ہیں آپ. ایتھکس میں آ جاتا ہے آپ جو کہتے ہیں اس سے زیادہ دیتے ہیں. ایتھکس میں آ جاتا ہے کہ آپ کی مارکیٹ میں کریڈیبلٹی ہے کہ یہ بندہ اور اس کا کام, اس کے پروڈکٹس وہ ریلائبل ہے. ایتھکس میں آ جاتا ہے کہ آپ نے کسی کی پیمنٹ ڈیٹ نہیں کی. ایتھکس میں آ جاتا ہے کہ مزدور کی جو مزدوری ہے پسینہ ختم ہونے سے پہلے, خشک ہونے سے پہلے آپ اس کے ہینڈ اوور کرتے ہیں. ایتھکس میں آ جاتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں, صرف دکھا نہیں رہے بلکہ جو آپ کی زبان پہ وہی آپ کا کردار ہے. تو یہ ایتھوز اور پیتھوز کے مجموعے کا نام ہے کامیابی. اب ہوتا کیا ہے فضا, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں, دنیا پہ کامیابی پہ لکھی جانے والی تمام کتابیں بتاتی ہیں بعض اوقات کوئی ایک فیکٹر جو ہے نا وہ نمایاں ہو جاتا ہے. کوئی ایک فیکٹر ایسا ہوتا ہے کسی کا جو اس کو غیر معمولی بنا دیتا ہے. یعنی ایک شخص ہے جس کا نام محمد علی کلے ہے, ٹھیک ہے جی, باکسر ہے دنیا کا, اور ایک ایسی باکسنگ تھی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے جس میں وہ اس نے پنچ کیا, سامنے والا گر گیا, اور جب وہ گرا ہے اور یہ جیت کے اس کا ہاتھ اوپر کیا گیا, ونر ہے, تو پہلا سوال صحافی نے پوچھا ونر ہونے کے بعد کہ محمد علی کلے یہ ایک پنچ سے کیسے جیت سکتے ہو, یعنی باکسنگ کرنی پڑتی, آپ نے ایک پنچ مارا ہے. اس نے کہا یہ جو ایک پنچ ہے اس کو بنانے میں 21 سال لگے ہیں, پیچھے وہ مجاہدہ, وہ پریکٹس ہے 21 سال کی. 21 سال کے بعد یہ پنچ اس قابل ہوا ہے کہ چھوتا ہے تو سامنے والا گر جاتا ہے. سو آپ کی یہ جو گرٹ ہے, یہ نئی ٹرم بولنے لگا ہوں, گرٹ, دنیا میں جو ایک نئی ٹرمز متعارف ہوئی ہیں اس میں ایک ورڈ ہے گرٹ. ایک ہے گریڈ, وہ ایک نیگیٹو ٹرم, وہ تو پتہ ہے. گرٹ جو ہے نا یہ پازیٹیو ٹرم ہے. اٹس اباؤٹ دی اسٹیمنا ٹو اچیو سم تھنگ. اس پہ سب سے اچھی کتاب اینجلا ڈیکورتھ کی ہے, اور وہ ویسٹ پوائنٹ ملٹری اکیڈمی یو ایس میں یہ ریسرچ انہوں نے کی کہ وہ لوگ جو اچیو کرتے ہیں اور بڑا آگے بڑھتے ہیں اور بڑے بڑے مقام کو پاتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے. تو پتہ لگا عام سا آئی کیو ہوتا ہے, ایوریج آئی کیو ہوتا ہے, لیکن اسٹیمنا بہت زیادہ ہوتا ہے. خواب دیکھنا, پھر خواب کے پیچھے چلنا, تب تک چلنا جب تک اچیو نہیں ہوتا. اچھا, یہ جو اندرونی سکون ہے اور یہ جو شہرت ہے,
اس کے بارے میں بات کروں گی. کیا یہ اگر کسی انسان کو مل جائے تو کیا یہ کامیابی ہے؟ بریک کے بعد بتائیے گا. ٹھیک ہے بھائی.